ویلکم بیک ناظرین، آج ہم بات کر رہے ہیں انتہائی اہم سیشن تھا قومی اسمبلی کا جس پہ وزیر اعظم تشریف لائے، جس میں بلاول بھٹو زرداری نے بھی تقریر کی، خواجہ آصف نے بھی تقریر کی اور اس کے اوورال کچھ پہلوؤں پر ہم نے ذکر کیا ہے۔ سجاد ترین صاحب، بریک سے پہلے یہ بات ہو رہی تھی کہ ایک تو فیگرز غلط کوٹ کر دیتے ہیں وزیر اعظم صاحب اور پھر ان کو سبکی ہوتی ہے، ایک تو کبھی انہوں نے اس بات کو بھی میرے خیال میں ایک بڑے عرصے سے یہ معاملہ چل رہا ہے، اس پہ بھی میرے خیال میں کبھی کوئی ایکشن نہیں لیا گیا یا اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش نہیں کی گئی، ملک کی حالات تو دور کی بات ہے۔ آج بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کرونا وبا کے جو اقدامات ہیں، لاک ڈاؤن کی سچویشن ہے، اس پہ خاصی تنقید کی ہے۔ اس کے علاوہ چونکہ آج وزیر اعظم نے اپنی تقریر میں کہا تھا کہ ہمارے چین کے ساتھ تعلقات بہتر ہوئے ہیں، ہم امریکہ کے ساتھ جو ہماری صورتحال ماضی کی تھی اس سے ہم باہر نکلے ہیں، وہ ماضی میں یہ کہتے تھے کہ آپ ڈوئل فیسز ہیں، آپ کی حکومتیں ہمارے ساتھ اس طرح کی بات کرتی ہیں، ہم اس کو اس طرح سے لائے ہیں کہ اب وہ اعتماد کرتے ہیں ہم پر اور ہم نے امن کی بات کرتے ہیں۔ یہ جب انہوں نے فارن پالیسی کی اوورال بات کی تو آج بلاول بھٹو زرداری نے ان رسپانس یہ بات کی کہ آپ کی حکومت میں تو ہمارے چین کے ساتھ تعلقات کو الٹا نقصان پہنچا ہے۔ دیکھیں، میں آپ کو عرض کروں، آج پرائم منسٹر نے یہ دو تین باتیں کی ہیں۔ انہوں نے یہ کہا کہ جی چین سے ہم نے تعلقات، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ چین جو سی پیک کا معاملہ تھا اس میں مسلم لیگ نون نے جب پی ٹی آئی کی حکومت آئی تو اس کے بعد انہوں نے کہا جی یہ سی پیک بند کرنے جا رہے ہیں، سی پیک پہ کام نہیں ہو رہا۔ پھر چائنیز لیڈرشپ کے بہت سے لوگ ادھر آئے، یہاں بات چیت ہوئی تو وہ سی پیک والا کام تو چل رہا ہے، لیکن کچھ مسلم لیگ نون کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ چل تو رہا ہے لیکن گو سلو پالیسی ہے اس پر، تو جس کی وجہ سے تاخیر ہو رہی ہے، اور تاخیر ہونے کی وجہ سے جو ہے چائنا کے درمیان کچھ غلط فہمی ہے وہ میرے خیال میں دور کی ہیں پرائم منسٹر نے آج ایک اور بات بھی کہی نقی صاحب، انہوں نے یہ کہا کہ ایران اور سعودی عرب نے ہمیں کہا، دونوں ملکوں نے ہمیں ریکویسٹ کی اور دونوں کے درمیان ہم رول کرنا چاہتے ہیں۔ اب آپ یہ ذرا دیکھیے گا کہ ایران اور سعودی عرب کے درمیان وہ کہتے ہیں جی ہم صلح کرانے جا رہے ہیں، یا انہوں نے ہمیں کہا ہے کہ حالات زیادہ خراب نہ ہوں اور ہم یہ کوشش کر رہے ہیں، لیکن ہم تو یہ کر رہے ہیں۔ دوسری جانب سعودی عرب نے کشمیر کے ایشو پر ہمارے ساتھ کیا کیا ہے؟ پرائم منسٹر نے یہ نہیں بتایا کہ جی ہم تو ان کے لیے یہ کر رہے ہیں۔ سعودی عرب میں کوئی معاملہ ہوتا ہے تو ہمارے لوگ جو ہیں جذباتی ہو جاتے ہیں فوراً، لیکن دوسری جانب آپ یہ دیکھیں کہ سعودی حکمرانوں نے کشمیر کے معاملے پہ بیان تک نہیں دیا، ہمارا کوئی ساتھ نہیں دیا۔ ایران نے ہمارا جس طرح ساتھ دیا ہے، ترکی نے دیا ہے، ایک آدھے اور ملک نے دیا ہے، تو میں سمجھتا ہوں جو انہوں نے خارجہ پالیسی پہ بات کی، خارجہ پالیسی بھی ہماری کوئی اتنی بہتر یا اتنی، میں نہیں سمجھتا کوئی بہتر کارکردگی رہی ہے ہمارے وزیر خارجہ کی، حالانکہ یہ پہلے بھی وزیر خارجہ رہے ہیں، تو یہ فارن آفس کو میرے خیال میں متحرک نہیں کر سکے، یا کوئی کیا مجبوریاں تھیں۔ کشمیر کے ایشو پر دیکھیں نا، جس طرح کہ اپوزیشن بھی کہتی تھی، بہت سارے علماء دین بھی یہ کہتے رہے ہیں کہ پرائم منسٹر کو چاہیے تھا کہ 5 اگست کے بعد وہ فوراً جہاز پکڑتے اور مختلف ملکوں میں گھوم جاتے، مختلف ملکوں میں جا کے یہ بتاتے کہ امریکہ کیا کر رہا ہے، وہ انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں کی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اب فارن پالیسی کیا ہماری اتنی وہ رہی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا پچھلے دنوں ہمارے ساتھ ایک پروگرام میں جنرل اعجاز امان صاحب تھے، تو انہوں نے خود یہ کہا، انہوں نے کہا کہ کشمیر 5 اگست کے بعد حکومت کی جو کارکردگی رہی ہے، میں اپنی ذاتی حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ وہ کارکردگی اچھی نہیں تھی، میں اسے مطمئن نہیں ہوں۔ تو یہ جو ہمارے عسکری ماہرین ہیں وہ بھی حکومتی کارکردگی سے جو فارن افیئر کی ہے اس سے کوئی زیادہ اتنے مطمئن نہیں ہیں۔ ہمارے جو باقی ماہرین ہیں فارن افیئر کے وہ بھی اس پر تنقید کر رہے ہیں، تو پرائم منسٹر کو وہ وجہ بتانی چاہیے تھی جس کی وجہ سے وزیر خارجہ یا ہمارا فارن آفس بہتر پرفارم نہیں کر سکا، بہتر کارکردگی نہیں دکھا سکا۔ اور اپوزیشن کو ہم تو بار بار یہ کہتے ہیں، جس طرح آج میرے خیال میں ماحول ایوان کا بہتر ہوا ہے، اسی سلسلے کو آگے بڑھانا چاہیے، اس پہ بات چیت ہونی چاہیے اور اپوزیشن سے یہ پوچھنا چاہیے کہ ہم اپنی فارن پالیسی کیسے بہتر کر سکتے ہیں۔ آج پرائم منسٹر نے ایک اور بات بھی کہی، انہوں نے یہ کہا کہ جس ملک میں قانون کی حکمرانی نہیں ہوتی وہاں حکمران پیسے کماتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ پچھلے 2 سال سے قانون کی حکمرانی ہے اور بہت سارے لوگ جن کو پرائم منسٹر عمران خان نے کہا تھا چور ہیں، ڈاکو ہیں، ان کو نہیں چھوڑوں گا، ان کو پکڑا گیا، ان پر مقدمات بنائے گئے، لیکن کسی آدمی سے ایک پائی وصول نہیں ہوئی، کسی آدمی پر کوئی چیز ثابت نہیں ہوئی، تمام لوگوں کی ضمانتیں ہو گئیں، تمام لوگ جو وہ باہر ہیں اس وقت، کوئی 2-4 لوگ اندر ہوں گے جس میں سید خورشید شاہ صاحب بھی شامل ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کتنے لوگ بڑے بڑے لوگ اندر رہے، پرائم منسٹر اندر رہے، پرائم منسٹر شاہد خاقان عباسی اندر رہے، میاں نواز شریف اندر رہے، شہباز شریف رہے، پریزیڈنٹ آصف علی زرداری رہے، ان کی بہن، بہت سارے لوگ ہیں، لیکن کسی آدمی پر کوئی الزام ثابت نہیں ہو سکا، وہ الزامات جو پرائم منسٹر کہتے تھے۔ جی اچھا، اسی پر جیسے ابھی آپ یہ بات کر رہے ہیں،
چونکہ خواجہ سعد رفیق نے بھی خاصی تنقید کی تھی اس دن قومی اسمبلی کے اجلاس ہی میں جواب دیا تھا مراد سعید کو، آج بلاول بھٹو زرداری نے بھی جواب دیا، خواجہ آصف نے بھی بڑی سخت باتیں کی ہیں، بڑی سخت تنقید جو ہے وہ سامنے آئی ہے۔ وزیر اعظم کی باڈی لینگویج کی تو ہم بات کر رہے ہیں، ظاہر ہے آج وہ معاملہ تھوڑا سا مختلف تھا ان کا، انہوں نے چور اور ڈاکو کی نہیں کی، آج وہ اس طرح سے نہیں چڑھ داڑے، لیکن آج بلاول بھٹو زرداری اور خواجہ آصف جو ہیں انہوں نے ٹھیک ٹھاک چڑھائی کر دی اور انہوں نے بڑے سخت باتیں کی ہیں۔ گو کہ وزیر اعظم چلے گئے تھے اور وہ بار بار یہ کہا بھی گیا کہ یہ کیا بات ہے کہ وہ اپنی تقریر کر کے چلے جاتے ہیں، آج انہوں نے اپنی روش وہ والی برقرار رکھی ہے، مگر ایک سخت رسپانس جو ہے وہ سامنے آیا ہے۔ تو یہ آپ کیا سمجھتے ہیں، آج ان کی باڈی لینگویج بھی بڑی مختلف تھی ماضی کی نسبت؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو میں نقی صاحب آپ کو یہ بتا دوں کہ سیاست کے سینے میں کوئی دل نہیں ہوتا، اور اپوزیشن سے آپ یہ توقع رکھیں کہ 2 سال آپ ان کو چور ڈاکو مقدمات اور معلوم نہیں کیا کہ کچھ کہتے رہے، آج جب وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ حکومت جو ہے وہ تھوڑی پریشان ہے، پرائم منسٹر پریشان ہے، تو آپ ان سے یہ توقع رکھیں کہ وہ حکومت کے لیے کوئی خیر کی بات کریں گے یا کوئی نرم گوشہ رکھیں گے، تو یہ ممکن نہیں تھا۔ آج انہوں نے اپنا بھرپور جو ہے وہ جواب دیا ہے حکومت کو۔ جی اچھا، بالکل۔ اچھا، ایک تو یہ بات ہے کہ چلیں جواب دینا ان کا حق ہے اپوزیشن کا۔ خواجہ آصف نے اپنی تقریر کے دوران ایک حوالہ دیا کہ ایف اے ٹی ایف کے معاملے پر حکومت چاہ رہی ہے کہ کوئی قانون سازی کی جائے اور وہ اپوزیشن سے اس میں ہیلپ بھی چاہ رہی ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ اب بہت دیر ہو چکی ہے، انہوں نے یہ لفظ استعمال کیا، اٹس ٹو لیٹ، تو اب جو ہے ہم شاید اس طرح کا سپورٹ نہیں کریں گے۔ تو اپوزیشن کا یہ رول بالخصوص جو اس طرح کے معاملات ہیں اس میں آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ چلیں، وہ ظاہر ہے تنقید تو اپنی نوعیت کی رہے گی۔ میں آپ کو عرض کروں کہ نقی صاحب، اپوزیشن کے جو لوگ ہیں وہ بڑے جہاندیدہ لوگ ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں کہ حکومت کی جو صورتحال 2 سال پہلے تھی وہ آج نہیں ہے۔ یہ تو آپ کو بھی نظر آ رہی ہوگی پرائم منسٹر کے لب و لہجے سے، آپ کو لگ رہا ہے کہ 2 سال پہلے جو جوش اور جذبہ تھا اور 2 سال پہلے جس طرح کے مختلف اداروں کی جانب سے پرائم منسٹر کو سپورٹ تھی اور جس طرح پرائم منسٹر کرتے جا رہے تھے، اب شاید صورتحال اس طرح نہیں رہی، تو جو چیزیں جو ہیں وہ بدل رہی ہوتی ہیں۔ دیکھیں، ایک میں آپ کو عرض کروں، چاہے سیاست ہو، چاہے گھر ہو، چاہے ملک ہو، بوجھ کوئی آدمی نہیں اٹھا سکتا۔ جب آپ کسی پر بوجھ بن جائیں نا تو پھر بوجھ اتار دیے جاتے ہیں، اور آپ ایک محاورہ ہے کہ جب کشتی پر کشتی ڈوبنے لگے اور کشتی پہ زیادہ بوجھ ہو تو سب سے پہلے بوجھ اتارا جاتا ہے۔ جب ایسی صورتحال سیاست میں آ جائے اور اپوزیشن والے وہ لوگ جو 40 سال سے اور نسل در نسل پالیٹکس کر رہے ہیں، وہ چیزوں کو ہم سے زیادہ غور سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، پھر ان کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ کس جگہ پہ کیا چوٹ لگانی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس وقت اگر پرائم منسٹر عمران خان اپوزیشن سے کوئی تعاون مانگیں گے تو میرا نہیں خیال کہ اپوزیشن کوئی تعاون کرے گی، بلکہ آج پرائم منسٹر کی جو تقریر تھی اس تقریر کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن کو ایک پلیٹ فارم پر جمع ہونے اور حکومت کے خلاف کوئی مل کر کوئی فیصلہ کرنے کے بارے میں ایک نیا حوصلہ ملے گا۔ اس سلسلے میں آپ دیکھیے گا کہ اگلے 2-4 روز میں اپوزیشن کی جماعتوں کے درمیان رابطے شروع ہو جائیں گے اور وہ ایک دوسرے سے ملاقاتیں شروع کر دیں گے، تو نئی کوئی چیز نکالیں گے۔ جیسے آج ابھی قائرہ صاحب نے بھی کہا کہ ہم بھی آل پارٹیز کے لیے مولانا فضل الرحمان سے بات کریں گے، باقی لوگوں سے بات کریں گے، تو اب وہ جو پہلے ایسے لگ رہا تھا کہ اپوزیشن بکھری ہوئی ہے اور اپوزیشن کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہی، مسلم لیگ نون کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ وہ میاں نواز شریف کو انہوں نے چھڑانا تھا، میاں نواز شریف چلے گئے ہیں، میاں شہباز شریف مزاحمت کی سیاست نہیں کرتے، محترمہ مریم نواز خاموش ہیں، تو میں سمجھتا ہوں وہ اب ساری چیزیں آہستہ آہستہ ایک جگہ جمع ہونا شروع ہو جائیں گی اور اپوزیشن مل کر، اب میرے خیال میں ساری اپوزیشن ایک جگہ متحد ہو جائے گی اور پھر وہ مل کر حکومت کا مقابلہ کرے گی۔ بظاہر ایسے لگ رہا ہے کہ حکومت کے لیے آنے والے دنوں میں مشکلات بڑھتی جائیں گی، ایک تو اپوزیشن کا سامنا ہوگا، پھر حکومتی اراکین، پھر ان کے وزراء، پھر ان کے مشیر، ان کے درمیان جو محاذ آرائی ہے، میں سمجھتا ہوں یہ پاکستان کی تاریخ کی پہلی حکومت ہے جس کے درمیان اس قسم کی محاذ آرائی دیکھی جا رہی ہے کہ کوئی وہ وزیر جو ہے وہ کسی ڈسپلن کا پابند نہیں، جس کے دل میں جو آتا ہے وہ بات کر دیتا ہے۔ تو کچھ مشکلات جو ہیں وہ اپوزیشن پیدا کرے گی، کچھ ان کے اپنے لوگ لگ رہا ہے مشکلات ان کے لیے پیدا کریں گے، اور اب میں سمجھتا ہوں اب جو ہے پرائم منسٹر عمران خان کے لیے ایک مشکل دور شروع ہونے والا ہے۔ جی اچھا، یہ مشکل دور جس کی جانب آپ اشارہ کر رہے ہیں، جس ڈوبتی کشتی کی آپ بات کر رہے ہیں، یا اس سے پہلے ہمارے پروگرام میں بہت سے جو اپوزیشن کے رہنما ہیں وہ آ کر گھونسلوں کی باتیں کرتے رہے ہیں کہ اب جو ہے نا نئے گھونسلے یا پرانے گھونسلوں کی جانب چیزیں جو ہیں وہ واپس لوٹنے والی ہیں، یہ تمام تر باتیں چل نکلی ہیں اور آپ کی ہمیشہ اس سیاسی تاریخ پر اور پاکستان کے حوالے سے جو اتار چڑھاؤ رہے ہیں نظر رہی ہے۔ اب کیا سمجھتے ہیں کہ یہ معاملہ جو ہے یہ بہت جلد قریب ہے؟ اور اس کے ساتھ
حکومت جو جتنی اس وقت آپ کو لگ رہا ہے کہ کمزور ہو چکی ہوئی ہے، اس میں اپوزیشن کا کردار آپ کو دکھائی دیتا ہے، یا خود اپنے جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں یا وزراء ہیں یا مشیران ہیں ان کا رول ہے؟ کیونکہ اپوزیشن تو بالکل سائلنٹ رہی ہے اس ساری صورتحال میں. مولانا فضل الرحمان کی اے پی سی کے باوجود بھی کوئی معاملہ آگے نہیں بڑھ پایا اپوزیشن کی جانب سے. دیکھیں میں آپ کو عرض کروں کہ چیزیں ایسی نہیں ہیں. حکومت جو ہے وہ بہت مضبوط اور بہت بہتر ہمیں نظر آ رہی تھی، لیکن اس کی جو پرابلم اس کے لیے جو شروع ہوئی ہیں، حکومتی لوگ کچھ جو ہیں وہ آف دا ریکارڈ یہ بات مانتے بھی ہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب کا جو دھرنا تھا، جو انہوں نے حکومت کے خلاف دھرنا دیا، وہ دھرنا در حقیقت حکومت کو بہت کمزور کر گیا تھا. یہ بے شک حکومتی وزراء میڈیا پہ آ کے یہ بات تسلیم نہیں کرتے، لیکن جو آف دا ریکارڈ ہے، آف کیمرہ ہے، وہ بیٹھ کے اس بات کو تسلیم کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ حکومت کی کمزوری وہاں سے شروع ہو گئی تھی. آپ کو یاد ہوگا حکومتی اتحادی چودھری پرویز الہی نے ایک انٹرویو دیا تھا، تو اس میں اس نے کہا تھا کہ مولانا فضل الرحمان کی تو وہ باتیں بھی مان گئے ہیں، وہ مطالبے بھی مان لیے گئے ہیں جو انہوں نے کیے ہی نہیں تھے، وہ چیزیں بھی ان کی مان لی گئی ہیں جو انہوں نے مانگی نہیں تھیں. تو چودھری پرویز الہی صاحب ایک بہت جہاندیدہ آدمی ہے، بہت پرانے سیاستدان ہیں، اور وہ نسل در نسل سیاست کرنے والے لوگ ہیں. وہ بڑے نپے تبلے ہوئے جملے بولتے ہیں، وہ ایسے نہیں ہے کہ ایسے آ کے کہہ دیں. تو اس وقت جو اس دھرنے کے وقت یہ درست ہے کہ مولانا فضل الرحمان کے دھرنے کو اپوزیشن جماعتوں کی اس طرح سپورٹ حاصل نہیں تھی، اور خاص طور پر مسلم لیگ نون سے مولانا فضل الرحمان بہت دکھی تھے کہ لاہور میں کسی رہنما نے ان کو اس طرح استقبال نہیں کیا، مسلم لیگ نون کے کارکن نہیں آئے. اس کے باوجود وہ یہاں اسلام آباد پہنچ گئے تھے، اور اس دھرنے نے میں سمجھتا ہوں ہم حکومت کے لیے جو مشکلات کا پہلا پتھر تھا وہ رکھا تھا. اس کے بعد پھر یہ مشکلات بڑھتی گئیں، اور پرائم منسٹر عمران خان نے جو ہے وہ اپنی جو ان کی پارلیمانی پارٹی تھی اس میں جو لوگ وزیر نہیں ہیں ان کی وزیروں کے ساتھ بڑی مشکلات ہیں. وہ وزیروں پہ بہت تنقید کر رہے ہیں، لیکن پرائم منسٹر ان کو سن نہیں رہے تھے. 2 سال ان لوگوں کی شکایات نہیں سنی گئیں، جس کی وجہ سے اب وہ ایوانوں میں بول رہے ہیں. اچھا، اسی بارے سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہے پاکستان تسلیق نون کی رہنما ہے مائزہ حمید صاحبہ. بہت شکریہ مائزہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. آج تقریر ہوئی وزیر اعظم کی، یقیناً آپ نے سنی ہوگی. بلاول بھٹو زرداری بھی بولے، خواجہ آصف نے بھی ان رسپانس بہت کچھ کہا ہے. تو آج جو خواجہ آصف نے یہ بات کی کہ آج بڑا اپولوجیٹک رویہ تھا وزیر اعظم کا، لیکن یہ امید نہ رکھی جائے کہ اپوزیشن کسی قسم کی حمایت کرے گی یا کہیں پہ آ کے سپورٹ کرے گی حکومت کو. تو کیا لگ رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں کیا ہونے جا رہا ہے؟ مسلم لیگ نون کا اس پر کیا موقف ہے یا لاہ عمل ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر ایک ملک کا وزیر اعظم ایوان میں آنا پسند ہی نہیں کرتا، اور جب وہ ایوان میں فائنلی آتا ہے، حالانکہ پاکستان میں سب سے بڑی وبا جو اس وقت پینڈیمک پھیلی ہوئی ہے، جس میں عوام جو ہے وہ معاشی طور پہ بھی اور ہیلتھ وائز بھی جو ہے بہت کمپرومائز ہے، اگر ان حالات میں بھی پرائم منسٹر آنا نہ پسند کرے اور بجٹ جیسے امپورٹنٹ اجلاس کے اندر جہاں پہ کورونا وائرس کے تحت لوگ اپنی جانوں پہ کھیل کے آ رہے ہیں اور آ کے اپنی ایوان میں اپنے لوگوں کی بات نہ سنیں اور اپنے لوگوں کو ٹائم نہ دے پی ایم ہاؤس میں، اپنے آپ کو آئسولیٹ کر کے بیٹھا ہو، اس پرائم منسٹر کو آپ کیا کہہ سکتے ہیں؟ دوسری بات یہ ہے، دیکھیں ایک روایت ہے کہ جو پرائم منسٹر صاحب ہیں وہ اپوزیشن کی بھی بات، اپوزیشن لیڈر کی بھی بات سنتے ہیں. خواجہ آصف بیٹھے ہوئے تھے پی ایم ایل این کی طرف سے، پیپلز پارٹی کی طرف سے بلاول بھٹو صاحب بیٹھے ہوئے تھے، ان کی آ کے تقریر سنتے. یہ نہ کرتے کہ اپنی تقریر کر کے اپنا لیکچر جھاڑ کے، جس طرح انہوں نے کرونا کی میٹنگ میں کیا. جی میرے خیال میں ہمارا رابطہ جو ہے وہ منقطع ہو گیا ہے. مائزہ حمید صاحبہ ہمارے ساتھ لائن پر موجود تھی. میرے خیال میں سجاد ترین صاحب لگ بھگ وہی بات کر رہی تھی جو آج خواجہ آصف صاحب نے شکایت کی کہ تقریر پہلے تو ایوان میں نہیں آتے وزیر اعظم، پھر آئے اور چلے گئے. تو یہی موقف ظاہر ہے پاکستان تسلیق نون کا بھی ہے، لیکن بات وہیں پہ ہے کہ پھر جیسے میں نے ایک سوال آپ کے سامنے رکھا کہ اپوزیشن نے اس طرح سے کچھ ڈنڈ نہیں ڈالا جتنا اپنے لوگوں نے نقصان پہنچایا ہے پارٹی کو، اور اس وقت صورتحال یہاں تک پہنچی ہے. تو آپ ذکر کر رہے تھے اس تاریخ کا کہ اپوزیشن کی جب صف بندی ہوئی، مولانا فضل الرحمان دھرنا لے کے آئے، اس کے اثرات جو ہیں وہ مرتب ہوئے اور اس کے اثرات مزید نظر آئیں گے. پھر سے یہ جو اے پی سی کی بات ہو رہی ہے، کیا یہ صف بندی اب واضح انداز میں کوئی ڈنڈ ڈالے گی؟ دیکھیں میں آپ کو عرض کروں، اپوزیشن جو ہے نا اب اس کے پاس کھونے کے لیے کچھ نہیں ہے. اپوزیشن کے جو لوگ جنہوں نے جیل جانا تھا وہ چلے گئے، باقی بھی جن کو آپ بند کر دیں گے.
دیکھیں اپوزیشن اب اب تو آپ کو پتہ ہے اپوزیشن والے خود یہ کہتے ہیں کہ جی اچھا آپ بتا دیں کتنے لوگوں نے جیل جانا ہے، ہم ان کو خود کہیں گے۔ یہ شاہد خاقان عباسی صاحب نے کئی دفعہ اپنے انٹرویوز میں، اپنی پریس کانفرنس میں یہ جملہ استعمال کیا ہے، لیکن بات اب یہ حکومتی کارکردگی کی آ رہی ہے۔ حکومتی کارکردگی جو ہے وہ بہتر نظر نہیں آ رہی کہیں۔ دیکھیں بات یہ ہے، کرونا کے معاملہ پر بہت سارے اختلافات ہیں، کچھ لوگ، کچھ ماہرین، کچھ ڈاکٹر یہ کہتے ہیں کہ جی لاک ڈاؤن ہونا چاہیے تھا، پرائم منسٹر نے لاک ڈاؤن پہ نہیں مانے، اور آج آپ دیکھیں کیا صورتحال بن گئی ہے، کتنے زیادہ تعداد میں مریض ہو گئے ہیں، اور بہت سارے مریض ایسے ہیں جو مختلف ہمارے دیہی ایریے ہیں، وہاں لوگوں کو پتہ ہی نہیں، نہ وہاں ان کے ٹیسٹ ہو رہے ہیں۔ پنجاب میں تو یہ بہت جگہوں پر ایسا ہو رہا ہے کہ پنجاب کے گاؤں جو ہیں وہ بڑے مشکلات کا شکار ہیں، وہاں پر لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ جو ان کو کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا۔ پھر بزرگ شہری جو ہیں ان کے لیے بڑے مسائل ہو گئے۔ اصل میں ہوا یہ ہے کہ یہ جو کرونا کی صورتحال خراب ہوئی، یہ جو ہم نے عید پہ لاک ڈاؤن میں نرمی کی، حکومت نے اس پر پرائم منسٹر نے کہا جی کہ ہماری معاشی حالت خراب ہو جائے گی، لوگ بھوک سے مر جائیں گے۔ میرا نہیں خیال کہ کوئی آدمی بھوک سے مرے گا، 10-15 دن اگر لاک ڈاؤن اور ہو جاتا تو اس پر کوئی پالیسی نہیں آئی۔ اب اپوزیشن نے بہت اس پر تنقید کی۔ اسی طرح جو حکومتی پالیسی ہیں ان کا جو اثر ہے وہ عوام تک نہیں آ رہا۔ آپ دیکھ لیں کہ مہنگائی کتنی بڑھ گئی، بے روزگاری کتنی ہوئی۔ اب بھی جو ماہر معیشت ہیں، جیسے قاہرہ صاحب سے میں نے پوچھا تھا، انہوں نے کہا جی یہ جو موجودہ ہمارے ستون ہیں ان پہ تو ہم نہیں کھڑی کر سکتے معیشت کے لیے کوئی پلان نہیں آ رہا کہ ہم یہ جو اتنے بہت بڑی تعداد میں لوگ جو ہیں پچھلے سال بے روزگار ہوئے ہیں، اگلے سال میں بھی 78 سے 80 لاکھ کا جو تخمینہ ہے وہ بتایا جا رہا ہے، وہ تعداد حفیظ پاشا صاحب بتا رہے ہیں، حفیظ پاشا صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ 80 لاکھ لوگ جو ہیں اور بے روزگار ہو جائیں گے۔ اس پر کوئی پالیسی نہیں ہے، گورننس نہیں ہے، حکومت کی جانب سے کوئی ایسی چیزیں نہیں آ رہی جس سے عام آدمی کی حالت بہتر ہو۔ ایک عام آدمی کی حالت بہتر نہیں ہوگی تو پھر مسائل حکومت کے لیے بھی بنیں گے، ملک کے لیے بھی بنیں گے، اور اپوزیشن ظاہر ہے اس پہ سیاست کرے گی۔ آپ اپوزیشن سے یہ سوچیں کہ وہ توقع کریں کہ وہ آپ کو رعایت کرے گی، ایسا ممکن نہیں ہے۔ نہیں، اب اپوزیشن تو ظاہر ہے کس نوعیت کی رعایت کر سکتی ہے، بہرحال امپلیمنٹیشن تو حکومت ہی نے کرنا ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہ جو معاملہ معیشت والا ہے یہ تو اب ٹھہر گیا نا، بار بار یہ بات کی جا رہی ہے کہ کرونا کی وجہ سے ہے، یہ خبریں بھی آ رہی ہیں کہ پوری دنیا کی معیشت جو ہے وہ ڈسٹرب ہوئی ہے کرونا کے بعد، سوائے ایک آدھ ملک کے چائنا کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ظاہر ہے اب جب کرونا ختم ہوگا اور انشاءاللہ ختم ہو جائے جلد، تو جیسے ہی وہ ختم ہوگا تو پھر صورتحال تو نئے سرے سے دیکھی جائے گی۔ آپ نے جیسے کہا کہ ہمارے جو معاشی بنیادیں ہیں ان کو نئے سروں سے استوار کرنا ہوگا، صورتحال کو مختلف انداز میں دیکھنا ہوگا۔ کوئی حکومت ہوتی میرے خیال میں صورتحال ایسی ہونی تھی۔ نہیں، دیکھیں میں آپ کو عرض کروں، آپ نے دو باتوں کو مکس کر دیا ہے۔ ایک کرونا جو ہے وہ کرونا ابھی پورے سال سے نہیں آیا، کرونا کو 3-4 مہینے آپ اس کو کہہ سکتے ہیں۔ 22 فروری کو پہلا کیس سامنے آیا تھا پاکستان میں، آج جون ہے۔ آپ یہ دیکھ لیں یہ جو 4-5 ماہ، یہ اس سے پہلے، ان 4-5 سے پہلے جو 8-9 مہینے گزرے ان میں ہماری معاشی حالت کون سی بہتر تھی؟ کون سی ہمارے جو ٹیکس اہداف تھے وہ پورے ہو رہے تھے؟ کون سی چیزیں جو کون سی امپورٹ ایکسپورٹ بڑھ رہی تھی؟ ہماری کون سی ایکسپورٹ ایسی تھی کہ جو ہم کہیں کہ جی بہت بہتر ہو رہی ہے؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ معاشی حالت ہماری جو تھی وہ کرونا آنے سے پہلے ہی کمزور ہو رہی تھی، حالت خراب ہو رہی تھی۔ کرونا نے آ کے اس پر اور بوجھ ڈال دیا ہے، وہ مسائل اس سے اور بڑھ گئے ہیں، اور حکومت کی جانب سے جو پالیسی اور جو تیاری ہونی چاہیے تھی وہ تیاری مناسب نہیں ہو سکی۔ میں سمجھتا ہوں کہ پرائم منسٹر عمران خان نے، اسد عمر صاحب بہت ٹھیک جا رہے تھے، اور دوسرا اسد عمر صاحب الیکٹ ہو کے آئے ہیں، ووٹ لے کے آئے ہیں۔ نقی صاحب پاکستان میں جو آدمی الیکشن میں جاتا ہے اور لوگوں کے ووٹ لے کے آتا ہے وہ لوگوں کو جواب دہ بھی ہوتا ہے، اس کو لوگوں کے مسائل، لوگوں کی مجبوریوں کا پتہ ہوتا ہے۔ لوگ بہت مشکلات کا شکار ہیں، لیکن ہمارے جو اہم منسٹری ہیں ساری کی ساری وہ ٹیکنوکریٹس کو دے دی گئی ہیں، وہ ٹیکنوکریٹس فیصلے کر رہے ہیں، اور کابینہ پر بھی وہ حاوی ہیں اور وہ پارلیمنٹ پر بھی حاوی ہیں۔ یقینی طور پر وزیر اعظم کو اپنی ٹیم کے حوالے سے، جب اس وقت ٹیم سلیکٹ ہو رہی تھی اور اس کو چنا جا رہا تھا، تو اس وقت جو ہے یہ معاملات دیکھنے چاہیے تھے کہ کیسی کارکردگی وہ چاہتے ہیں۔ اب ظاہر ہے یہ کمزوریاں جو ٹیم کی کمزوریاں ہوتے ہیں وہ الٹیمیٹلی بہرحال وزیر اعظم کے سر پہ آئیں گی۔ اعتزاز نقی اور سجاد ترین کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔